الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطرته وفطرة عند لقاء ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر عید الفطر کا یہ خوشی کا دن آج دکھلایا. عید کا یہ مبارک دن اپنی مسرت و خوشیوں میں لے کر دوبارہ ہم پر آج دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شرف سے مشرف فرمایا. یہ مبارک دن ایمان والوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے. ہر مذہب والے ان کے یہاں ہر مذہب والوں کے یہاں سال میں 2-4 دن خوشی کے ہوتے ہیں، اس میں وہ خوشی مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی 2 خوشی کے دن دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. عید الفطر میں پورے ماہ مبارک کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کا یہ لاکھ شکر ہم ادا کرے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں بہت پیارا مذہب اللہ نے دیا ہے. ہمارا مذہب اسلام اتنا پیارا ہے کہ اس مذہب کے اندر خوشی کا دن بھی منایا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی و خوش کیا جاتا ہے. عید کے مبارک دن کے اندر بھی خوشی کے دن میں ایمان والے سب سے پہلے صبح میں غسل کرتے ہیں اور نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دوگانہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے رب العالمین کے گھر کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ خوشی کا دن سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاز مندی کو اللہ کے حضور ٹیک دیتے ہیں. دوسرے مذاہب والوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے وہ آپے سے باہر نکل جاتے ہیں. ان کے خوشی کا دن ناچ گانا، جس کو ڈانس ہوتا ہے، اور انسانیت سے نکل کر شراب و کباب اور مستی کے اندر وہ اپنے خوشی کا دن مناتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمان سب سے پہلے تو عید الفطر کے اندر یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. ایک مسلمان اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ایک مالدار اور رئیس کے گھر کے اندر عید کی خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے، اس طرح غریب کے گھر بھی ایک جھوپڑے کے اندر بھی خوشی ہو، اس لیے سب سے پہلے تو وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ دوگانہ ادا کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے. یہ دوسرے مذاہب اور اسلام کے اندر یہ بہت بڑا فرق ہے. رمضان کے اندر ماشاءاللہ ایمان والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اللہ سے ان کا تعلق و قرب اتنا ہو جاتا ہے کہ عید کے دن اب بجائے اس کے ہے کہ ہر نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، لیکن آج ایمان والے بغیر بلائے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. عید کی نماز میں نہ اذان نہ تکبیر ہے، اس لیے وہ گویا کہ خوشی کے دن روزانہ تو 5 نمازیں پڑھتے تھے،
لیکن عید کے دن 6 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو یہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو، امام کو بھی یہ کہا کہ میرے بندے جو ہے آج میرے آگے اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو ٹیکنے کے لیے بے قرار ہے، اس لیے جمعہ کے دن تو پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، پھر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن امام آج پہلے نماز پڑھا بعد میں خطبہ دیا۔ اس میں یہ حکمت لکھی ہے۔ میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرتہ، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ دیکھو، روزانہ افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، کس بات سے خوشی ہوتی ہے؟ یہ روزانہ خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت، یہ چھوٹی خوشی ہے، اور جب 29 دن یا 30 دن پورے کر لیے اور عید کا چاند نظر آیا تو آپ بڑی خوشی مناتے ہیں، جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ تو یہ عید الفطر جو ہے بڑی خوشی ہے۔ روزانہ افطار کے وقت خوشی کس بات کی ہے؟ کیا اس بات کی خوشی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، میاں بیوی کے تعلق چھوڑ دیے، اور جب افطاری کا وقت آیا اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو اپنی افطاری کرتا ہے، تو افطاری کا پورا دن بھوکا رہا ہے، اب افطاری کے وقت ماشاءاللہ ہمارا دسترخوان بھرا ہوتا ہے، قسم قسم کی چیزیں ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، کباب ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، اور شربت ہوتا ہے، اور مکسر ہوتا ہے، اور آج کل تو لوگ جو ہے مرغی کے ٹانگے بھی لے کر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ لے لو، آگے لے لو، کہ بھائی یہ مرغی کی ٹانگیں کھینچ لو، کسی کی ٹانگیں مت کھینچو۔ تو یہ کیا اس کھانے کی خوشی ہوتی ہے کہ پورا دن ہم نے نہیں کھایا ہے تو افطاری کے وقت ہمیں کھانا مل گیا؟ یہ خوشی بھی ہے خوشی، لیکن حقیقت میں یہ خوشی نہیں ہے۔ خوشی حقیقت میں یہ خوشی نہیں ہے۔ یہ تو 11 مہینے یا 12 مہینے ہم کھاتے رہتے ہیں، یہ کیا خوشی ہوئی؟ خوشی مومن کو افطاری کے وقت جو اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ایک حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک میرا حکم کو بجا لاؤ، جو چیزیں حلال تھی وہ بھی چھوڑ دو، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، میاں بیوی کے تعلق حلال ہے، لیکن صبح صادق سے غروب تک کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، میاں بیوی کے تعلق نیت کے ساتھ، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تو نے ایک حکم دیا تھا، تو نے ایک آرڈر دیا تھا، الحمدللہ آج کے دن ہم نے یہ تیرا حکم کو پورا کر لیا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خوشی ہوتی ہے، افطار میں کھانے پینے کی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اب عید الفطر کے اندر یہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بڑی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ پورا مہینہ الحمدللہ تیرے حکم کو ہم نے پورا کر لیا، الحمدللہ پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اب اللہ تم نے اجازت دے دی، آج عید کا دن ہے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسلام میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر میں، اور ایک عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 3 دن، یعنی 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13 اور یکم شوال، اسلام میں یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آج اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت ہے، تو آج خوشی کس کی ہوتی ہے؟ پورا مہینہ روزہ رکھنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو، رمضان کا مبارک مہینہ تو ایسی رحمت و برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت تقسیم نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے موسلا دھار برستی ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ مغفرت ہے، موسلا دھار برستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے، اور رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسا ہوتا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہو۔ حالانکہ رمضان کے روزے رکھنا کارے دار ہے، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جب اس کی فضیلت کو دیکھیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آکشن لگا ہے اور آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ کو کوئی یہ ہے کہ مانچسٹر کی مارکیٹ کے اندر
آپ مال لے کر جاؤ، اگر 1 پاؤنڈ کا مال ہوگا وہاں 10 پاؤنڈ میں بکے گا۔ تو میرے دوست آپ خود ہی فرمائیے کہ بہت سخت سردی ہو دسمبر کی، اور برف ہو اور ہوا کے جھکڑ چل رہے ہو، لیکن ہم تو دنیا والے ہیں، آدمی کیا کرے گا؟ سب کوئی بات نہیں، ترجمہ کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ سب کام کاج چھوڑ کر، نہ وہ ٹھنڈی کی پرواہ کرے گا، نہ وہ برف باری کو دیکھے گا، بلکہ وہاں وہ مانچسٹر پہنچ جائے گا۔ میرے دوست، حقیقت کے اندر ہمیں پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور نور اور اللہ کی مغفرتیں کیسی موسلادھار برستی ہے، تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ لٹائی جاتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوم الفطر عید کا دن دیا، آج خوشی کا دن دیا، اس لیے عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لوگ کارڈ بھیجتے ہیں، اور ابھی عید کی نماز ہوگی سب ایک دوسرے کو عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتا ہے۔ بھائی عید مبارک کس لیے کرتے ہیں؟ رمضان کے جانے کی عید مبارک کرتے ہیں کہ چلو بھائی، ارے بڑا مشکل کام تھا، اس سال تو 19 گھنٹے سے زیادہ لمبا روزہ تھا، صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، بیوی سے تعلق چھوڑ دو۔ یہ آدمی یہ چیزیں تو کر لیتا ہے، لیکن ہماری جو غلط عادتیں ہوتی ہے، سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، پان کی عادت ہوتی ہے، وہ صبر کرنا پورا دن کالے دارت مشکل کام ہے۔ تو چلو پورا مہینہ ہمارا ختم ہو گیا، آج چھٹی ہو گئی، اس ٹائم خوشی منا رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسلمان سوچتا نہیں ہے۔ رمضان کے جانے کے لیے کوئی مبارک بات نہیں دیتا۔ اے بھائی رمضان گیا اس لیے آپ مبارکباد دیتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ رمضان کے جانے کی مبارکباد دیتے ہیں؟ نہیں۔ اب کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ رمضان کے جانے کی مبارکباد دیتے نہیں ہے، رمضان کے پانے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اتنا فرق ہے، ایک ہے رمضان کا جانا اور ایک ہے رمضان کا پانا۔ مبارک 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 مبارک، عید مبارک، عید مبارک، ہم کو پورا رمضان مل گیا۔ اس لیے جو بیچارے رمضان میں گزر جاتے ہیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو کون مبارکباد دیتا ہے؟ اس کو پورا رمضان ملا نہیں۔ تو رمضان کے جانے کی مبارکباد نہیں دیتا ہے، بلکہ رمضان کے پانے کی مبارکباد دیتا ہے۔ تو یہ مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا، اس میں ہم نماز پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ مبارک دن میں عید الفطر کے دن شکرانے کے طور پر صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے احساس دیتا ہے۔ دیکھو کل رات کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے رمضان کے اندر ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے۔ آدمی ایکسٹرا کام کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اور رمضان کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ شرکت شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء۔ 3 حدیث آتی ہے کہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو، شرکس کو قید کر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر۔ تو شیاطین کو بھی ڈال دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والا جو ہے عبادات کے اندر جو ہے سابقون بالخیرات، ایک دوسرے سے بڑھتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ یہ منظر جو رمضان کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے۔ میں نے یہاں تک جاتا ہوں کبھی کبھی شاپنگ کرنے کے لیے، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نوجوان شاپ میں کام کرتی ہوتی ہے، آپ پورے رمضان میں جاؤ تو آپ کو نہیں دیکھیں کہ رمضان کے اندر وہ بھی دیکھو سر پر اسکارف پہنا ہوا ہے اور قرآن پاک کا ایک پارہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کسٹمر آیا، قرآن رکھ دیا، اس سے بات کیا۔ یہ کچھ نہ کچھ ایمان اندر ہے، اسی کا جذبہ ہے کہ رمضان میں کچھ نیک کام کر لو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ جو ہے صدقہ کر لو، کچھ تلاوت کر لو، ذکر اذکار کر لو۔ یہ ہر ایمان والے کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے رمضان کے اندر۔ تو رمضان کے اندر نیکی کا ذخیرہ جمع کرنا یہ آسان نہیں ہے، نیکی کا ذخیرہ جمع کرنا
آسان کام نہیں ہے. ارے بھائی آسان ہے نیکی کا ذخیرہ جمع کرنا؟ آسان ہے؟ مشکل ہے نا. آپ دیکھو کتنا وقت صبح میں آپ سحور کے لیے اٹھ جاتے ہیں, پھر جو بیچارے کام کرنے جائے 7 بجے, پھر صبح کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر سوئے نہ سوئے کہ پھر کام میں چلے گئے, پھر کام سے شام کو آئے, تو ایکسٹرا کام اتنا کرتے ہیں تو آدمی کو تھکان محسوس ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو آدمی چلتا رہتا ہے, ادھر تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا اور دل چاہتا ہے. آدمی کتنا ذخیرہ نیکیوں کا جمع کرتا ہے. تو یہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں ایک یاد رکھو, نیکی کا ذخیرہ جو جمع کیا ہے اس کو ضائع کر دینا یہ بہت آسان ہے. ہم نے جو کچھ رمضان میں حاصل کیا ہے, جو کچھ جمع کیا ہے, اس ذخیرے کو برباد کر دینا, ضائع کر دینا بہت آسان ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے ہماری نیکیوں کے ذخیرے کو صفایا کر دیتی ہے. ایک کفر شرک, الحمدللہ یہ تو کوئی مسلمان نہیں کرتا. قرآن نے کہا ہے کہ جو شرک اور کفر کرتے ہیں فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ان کے ساری نیکیاں صفا ہو جاتی ہیں. دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے ان کے لیے ساری نیکی صاف ہو جاتی ہے, بالکل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. میں ایک مرتبہ ایک تقریر سیرت کی کمپوز کر رہا تھا, مجھے 1 مہینہ لگا, بڑی محنت کر کے. ایک تو جلدی فاسٹ کرنا نہیں آتا, دھیرے دھیرے کر لو. 1 مہینے تک میں نے لکھا. ہمارے یہ صاحبزادہ ہے دماغ میں, اب یہ بھائی وہاں پر آئے اور ایک بٹن دبا دیا, کچھ پتا نہیں کون سا بٹن دبا گیا, میری 1 مہینے کی محنت 1 منٹ میں صفایا ہو گیا, سب ڈیلیٹ ہو گیا. تو کفر اور شرک, اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی, وہ تو سارے میل کر دیتا ہے, ساری نیکی صفا چل, کچھ بھی نہیں رہا. اور دوسری نیکی کو برباد کرنے والی چیز جو وہ گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اعمال کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے میرے دوستو ہم سب یہ آج عید کی نماز کے وقت عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے نیکیاں کمائی رمضان میں, انشاءاللہ اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے. ضائع کریں گے؟ کوشش کریں گے ہم رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچیں گے نا. رمضان کے بعد بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اس طرح جو حقوق اللہ نے فرض کیا ہے اس کو ہم ادا کریں گے. جو حقوق العباد ہے اس کو ادا کریں گے. اگر آدمی ایسا جذبے لے کر عید کی نماز پڑھ کر باہر جاتا ہے گھر, تو اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں تم بخشے بخشائے گھر جاؤ, اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. عید کے دن آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ لندن آ کر وکیل بن گئے. ارے بھائی بچوں کو عیدی دیتا ہے نا عید کے دن, تو اللہ رب العالمین ہمیں عیدی دیتا ہے, مغفرت کی عیدی دیتا ہے کہ میرے بندو تم آئے نماز کے لیے, اب جاؤ تم گھر جاؤ تو بخشے بخشائے جاؤ. اب یہ اللہ کی طرف سے عیدی ملتی ہے. اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا ذخیرہ تو جمع کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے پاس اتنی نیکیاں ہوگی. حضور نے ایک بڑا سوال کیا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس بالکل کون آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو, کیا اس کے پاس پیسہ مال دولت نہ ہو؟ فرمایا میری امت کے اندر مفلس ہوا ہے جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا, پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہوگی, لیکن کسی کو گالی دی ہے, کسی کا غیبت کی ہے, کسی کا مال چرا لیا, کسی کا قرض لیا. قرض تو لے لیا بڑے میٹھے میٹھے, اب قرض دے نہیں رہا ہے, قرض دانی کر رہے ہیں, مال کو دبا رکھا, بہت بڑا گناہ ہے. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے. کسی کی زمین دبا لی, کسی کو تانا تشنی کر لی, کسی کی بے عزتی کر لی, قیامت کے دن وہ سب آئیں گے اللہ کے حضور کہ میرا حق دو, مجھے گالی دی تھی, میری غیبت کی تھی, چغلی کی تھی, میری زمین دبا لی تھی, میرے پیسے کھا گیا تھا. وہاں کہاں سے پیسے لائیں گے؟ وہاں پاؤنڈ اور ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں اس کی کتنی نیکیاں, اس کی نیکی جو ہے اس کو دو. تو اس کی نیکیاں اس کو ادا ٹرانسفر کر دی جائے گی. اب ساری نیکیاں جتنے ذخیرہ تھا وہ صاف ہو گیا, صفا صفا. ابھی ہمارے باقی ہے کہ ہمارے اخلاق,
فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تو بالکل صاف ہو گئی، سب بڑھ گئے. تو اللہ فرمائیں گے اب یہ جو حق والے ہیں ان کے گناہ اس پر ڈالو. وہ گناہ کا ڈھیر لے گا اور لے کر پھر جہنم میں جائے گا. تو میرے دوستو، نیکی کا ذخیرہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کو ضائع کر دینا بہت آسان کام ہے. اس طرح سے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، دیکھو ایک ہم ارادہ ہی کرتے نہیں ہیں. اگر ہم ارادہ کریں کہ نیک اعمال کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے تو پھر توفیق اللہ دیتا ہے. تو سب ارادہ کرتے ہیں؟ آواز نہیں آتا برابر. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ نیک اعمال صالحہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ دیا، اللہ کے قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا مہینے میں جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.